الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی کہ جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منوان پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت جو ماہ مبارک رمضان کا موضوع ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے آخری جمعے جو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اس میں اس عظیم مہینے کے فضائل، لوگوں کو نیکیوں کی ترغیب اور گناہوں سے بچے رہنے کی ترغیب فرمایا کرتے تھے۔ میں اس پورے مضمون کا ایک حصہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پروردگار عالم نے کلام پاک میں کئی جگہ پہ اہل تقوی کی تعریف کی، متقی لوگوں کو جنت کی نوید سنائی، حتیٰ کہ یہاں تک وعدہ دیا کہ یہ تقوی والے میرے ساتھی اور میں ان کا ساتھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی مدد ایسے لوگوں کے ساتھ۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ متقی کون ہوتا ہے، یہ تقوی یہ کیا کوالٹی ہے، یہ کیا خوبی ہے، یہ کیا خاصیت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ بندے کا حامی و ناصر بن جائے، اللہ جنت کی ضمانت دے دے۔ یہ کوالٹی انسان کے اندر پیدا کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ آیا۔ اور جو آیت میں نے پڑھی، فرمایا رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنو، اے میرے مومن بندو، کتب علیکم الصیام، تم پر میں نے روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ کوئی نئی اور انوکھی عبادت نہیں ہے، یہ شروع سے چلی آ رہی ہے، تم سے پچھلے لوگ بھی رکھتے رہے ہیں۔ اور جب ہم اس روزے کی تاریخ دیکھتے ہیں تو ہمیں محدثین کرام، مفسرین کرام کی طرف سے یہ معلومات ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ تو بہت بڑی رعایت کی ہے، ہمارے ساتھ بڑی کنسیشن ہوئی ہے۔ ہم سے پچھلے لوگ، کچھ قومیں ایسی تھیں ایک وقت تک کہ جو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتی تھی، رات اور دن ملا کر پورے 24 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا۔ پھر نرمی ہوئی،
کہ غروب آفتاب پر افطار تو کر لو، لیکن جب تک آپ جاگ رہے ہیں کھاتے پیتے رہیں۔ جو ہی آپ سو گئے تو آپ کا اگلے دن کا روزہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ وہ اگر رات کو آپ 10 بجے 11 بجے سو گئے اور پھر آدھے گھنٹے کے بعد آنکھ کھل گئی تو اب آپ کھا پی نہیں سکتے، روزہ شروع ہو چکا ہے آپ کا، اتنا لمبا روزہ۔ لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک 14 گھنٹے 14.5 گھنٹے، موسم کے لحاظ سے یہ ڈیوریشن کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اور جب افطار کر لیا تو اگلی صبح صادق تک پورا وقت آزادی ہے، ساری پابندیاں ختم کر دی جائیں۔ یہ رب نے ہمارے ساتھ بہت بڑی رعایت کی ان لوگوں کی بنسبت۔ اور پھر فرمایا لعلکم تتقون، ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کی غرض و غایت ہوتی ہے، اس کا ہدف ہوتا ہے، اس کا آبجیکٹو ہوتا ہے، اس کا کوئی پرپز ہوتا ہے۔ روزے کا مقصد یہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی والی کوالٹی پیدا ہو جائے، تقوی والی خوبی پیدا ہو جائے۔ میں اس خطبے میں تقوی کو صرف ڈیفائن کروں گا کہ تقوی کیا ہوتا ہے، جس کے لیے کل سے انشاءاللہ یہ مقدس مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ آج رات سے تراویح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو ہمیں اپنی کیا تیاری کرنی ہے، اپنا کیا مائنڈ سیٹ بنانا ہے، کس مقصد کے لیے کمر بستہ ہو جانا ہے۔ لعلکم تتقون، تقوی۔ تقوی 3 مراحل میں جا کے پورا ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کے اندر 2 صفات اور 2 خوبیاں پیدا کرے، اور یہ 2 خوبیاں یہ دونوں بظاہر ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے متضاد ہیں، لیکن ہم باؤنڈ ہیں، ہم پابند ہیں کہ یہ دونوں ہونی چاہیے، ایک کافی نہیں ہے۔ وہ 2 خوبیاں، وہ 2 صفات کیا ہے؟ ایک ہے اللہ کا خوف، رب کا ڈر، اور دوسرا اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے ساتھ پیار۔ دونوں ضروری ہیں، اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ کے ساتھ محبت بھی کرنی ہے۔ مگر انفارچونیٹلی ہماری اکثریت خوف خدا تو ایک حد تک دل میں رکھتی ہے، اگرچہ یہ خوف بھی اپنے دنیاوی نقصانات ہی کو سامنے رکھ کے ہوتا ہے، کہ میرا کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے، میں بیمار نہ ہو جاؤں، لوگوں کو نہ پتہ چل جائے، اس طرح کی باتیں سوچ کے اس کو خوف خدا کا نام۔ حقیقت میں خوف خدا صرف اللہ کا ڈر، اس کی پکڑ اور اس کی گرفت کا خوف ایک حد تک ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ محبت والا جذبہ، اللہ کے ساتھ پیار والی کوالٹی اور صفت، یہ بہت ناپید ہو گئی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں ہم میں سے جو اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، حالانکہ یہ اس کا حق ہے۔ خوف اس لیے کہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ دنیا کی کوئی ایجنسی،
کوئی طاغوت وہ سزا تصور بھی نہیں کر سکتا جو اللہ رب العالمین دے سکتا ہے۔ اور اگر ہم اپنی کمزوری کو دیکھیں، اپنی ہمت اور طاقت کو دیکھیں، تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ 2-3 گھنٹے صرف سر کا درد ہی اگر لگاتار رہ جائے تو ہمارا سارا کام کاج سٹاپ ہو جاتا ہے، ہم کسی کام کے نہیں رہتے۔ بظاہر بڑی معمولی سی تکلیف ہے، لیکن ہم اتنے کمزور ہیں کہ اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کا خوف اس لیے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور پھر اللہ کے ساتھ محبت اس لیے کہ اس کی انعامات، اس کی نوازشات اور اس کی عطا، اس کا جود و کرم وہ اتنا کہ پل پل پہ ہم اسی کی نعمتوں پہ جی رہے ہیں۔ ہمارا ایک ایک سانس اس کا فضل ہے۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں اگر کوئی شخص مشکل وقت میں 50,000 روپے دے دے ادھار، واپس لوٹا دیا آپ نے ٹائم پر، لیکن اس کے باوجود ساری زندگی اس کے سامنے نظریں جھکی رہتی ہیں کہ مشکل وقت میں کام آیا تھا۔ 50,000 کی کیا اوقات ہے اس وقت، یوں خرچ ہوتا ہے، یوں چھوٹی سی اماؤنٹ ہے، لیکن اس پر بھی ہم اس بندے کے اتنے قدردان ہو جاتے ہیں کہ زندگی بھر اس کا احسان یاد رکھتے ہیں۔ دوسرا کوئی شخص اس کے متعلق بات کرے، اس کا دفاع کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا محسن ہے، ہم اس کے متعلق کوئی بات نہیں سن سکتے۔ ایک طرف بندوں کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہو 50,000 روپے کی، تو اللہ کے ساتھ کیا ہمارا ہونا چاہیے؟ اللہ کے جو احسانات ہیں، اللہ کی جو نوازشات ہیں، ان کی کیا قیمت، اس کا پھر اس کے ساتھ محبت وہ کتنی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف اور اللہ کے ساتھ محبت، یہ دونوں جذبے بندے کے دل میں ہوں۔ اگلا مرحلہ آتا ہے، یہی دونوں صفات پروموٹ ہوتی ہیں، ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خوف کے جذبے کے تحت وہ کام جن سے اللہ نے روکا ہے، جو اللہ کو ناپسند ہیں، جن کو ہم گناہ کہتے ہیں، وہ چھوڑ دیں، اور محبت کے جذبے کے تحت اللہ کے ساتھ جو محبت ہے اس کے تحت جو اس نے کرنے کا کام دیا ہے وہ بجا لائے۔ گناہ چھوڑنا، نیکی کرنا، یہ دو کام ہو گئے، اور یہاں بھی یہ دونوں ضروری ہیں، ایک کافی نہیں ہے۔ اب چھوٹی سی مثال ہے، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن چوریاں کرتا ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم تھا، اس نے بجا لایا۔ چوری سے روکا گیا تھا لیکن نہیں روکا۔ نمازی ہے لیکن چور ہے۔ کیا اس کو ہمارا معاشرہ متقی آدمی مانتا ہے؟ بالکل نہیں۔ نہ لوگ اس کو متقی مانتے ہیں، نہ اللہ کا قانون اس کو متقی مانتا ہے۔ دوسری طرف ایک بندہ کوئی چوری چکاری، ہیرا پھیری نہیں کرتا لیکن بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا یا روزہ نہیں رکھتا، جو کرنے والا کام دیا تھا وہ نہیں کیا۔ دیانتدار ہے لیکن بے نماز ہے، اس کو بھی کوئی متقی نہیں مانتا، خود معاشرہ اس کو متقی نہیں مانتا، اللہ کا قانون بھی متقی نہیں مانتا۔ تو دونوں ضروری ہیں، گناہ چھوڑ دینا، نیکی بجا لانا۔ اب اس کے بعد تیسری سٹیج آتی ہے
سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ ہے اصل تقویٰ جو مطلوب ہے انسان سے، جس کوالٹی پر جنت ملنی ہے. اور جو کوالٹی پیدا کرنے کے لیے رمضان ایک ریکروٹنگ پیریڈ ہے، تربیت کے لیے آ رہا ہے، سکھانے کے لیے آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ پہلے مرحلے پر میں دہراتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن نشین کر لیں، اللہ کا خوف اور اللہ کے ساتھ محبت دونوں ضروری ہیں. پھر گناہ چھوڑ دینا اور نیکی کرنا دونوں ضروری. اور تیسری سٹیج پر نیکی کے ساتھ محبت کرنا. صرف نیکی کر لینا کافی نہیں ہے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. نماز پڑھے شوق کے ساتھ، اور نماز سے پھر جتنی چیزیں ملی ہوئی ہیں، مسجد ہے، مسجد کے ساتھ بھی محبت ہو، جو نماز سکھانے والا، پڑھانے والا، اس کے ساتھ بھی محبت ہو، جہاں سے نماز کا لٹریچر، کتابیں، ان کے ساتھ محبت ہو، جہاں سے نماز کی ترویج ہو رہی ہے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے کوشش ہو رہی ہے، اس کے ساتھ محبت ہو. پوری چین محبت کے ساتھ، روزہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. اسی لیے روزے کے اندر کچھ پابندیاں رکھی ہیں، اور وہ پابندیاں انشاءاللہ آپ کے خطیب یہاں کے ماشاءاللہ بہت عظیم عالم دین مولانا سجاد الرحمان صاحب اور مفتی الطاف الرحمان صاحب رمضان میں آپ کو سنائیں گے کہ وہ پابندیاں رمضان المبارک کی، روزے کی اگر نہ رکھی، نہ کی، تو یہ روزہ روزہ ہی نہیں رہتا، یہ بھوک ہڑتال ہے. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا پینا تو چھوڑ دیا، لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہ کی، اپنی آنکھ کی حفاظت نہ کی، اپنے کان کی حفاظت نہ کی، اپنے ہاتھ کی حفاظت نہ کی، اپنے دل کو مسلمان اور مطیع اور فرما بردار نہ بنایا، تو اس نے کیا روزہ رکھا؟ بھوک ہڑتال ہے، یہ روزہ نہیں ہے. اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. چنانچہ میرے بھائیوں، نیکیاں، ان کے ساتھ محبت، عقیدت، احترام، اور ہر نیکی کی جو پیچھے پوری چین ہے، جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے، جو جو چیزیں اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں، ان سب کے ساتھ محبت. دوسری طرف گناہ صرف چھوڑ دینا کافی نہیں ہے، گناہ کے ساتھ نفرت اپنے دل میں پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں ہوتا کیا ہے، بعض اوقات بندہ ایک گناہ سے صرف اس لیے بچ رہا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ لیں گے، پولیس پکڑ لے گی، جرمانہ ہو جائے گا، گھر والوں کو پتہ چل جائے گا، صرف اس لیے. اور جب یہ دیکھا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پولیس، کوئی ڈانٹ ڈپٹ، کوئی جرمانہ، کوئی دیکھنے والا نہیں، اس وقت پھر ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ایسی صورت میں خود گناہ تلاش کرتے ہیں، خود گناہ کے پیچھے جاتے ہیں. لیکن جب گناہ سے دل میں نفرت موجود ہوگی، یہ جو نفرت والی اسپرٹ ہے،
یہ اپنا کام دکھائے گی. اور اس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے قرآن پاک میں. کیا تھا؟ کیا صرف گناہ کا موقع مل رہا تھا؟ گناہ کی پیشکش ہو رہی تھی صرف؟ نہیں، دھمکیاں دی جا رہی تھیں کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تمہارا حشر دنیا دیکھے گی. تھریٹ کیا جا رہا تھا، دھمکی. لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ انہ احسن مثواہ. نہیں 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 نہیں، مجھے معلوم ہے کہ یہ کرتوت، یہ غلط کام، اور پھر میں اس کے قریب جاؤں. یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقویٰ. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یوسف علیہ السلام کی پھر تعریف کی کہ گناہ پر مجبور بھی کیا جا رہا ہو تب بھی وہ اس سے بچنے کے لیے اپنی آخری کوشش کر ڈالے. تو یہ متقی آدمی ہے. اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اسی برے صغیر پاک و ہند کی. ہماری جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین محدث نذیر حسین محدث دہلوی، ان کے ایک شاگرد کا واقعہ، ان کے ساتھ سیم سچویشن بن گئی اور ان کو مجبور کیا جانے لگا. وہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ بندہ کس طرح بچا گناہ سے. اس نے اپنے آپ کو کیسے بچایا. کہنے لگا مجھے قضاء حاجت کے لیے جانا. ٹھیک، گئے اور اپنی غلاظت، اپنا پخانہ اپنے جسم پہ مل لیا اور اسی حالت میں باہر نکل آئے. اب وہ کیسے قریب آئے تو بدبو، اس نے گالیاں دی جو کچھ بھی، لیکن انہوں نے الحمدللہ پڑھی کہ میں کم از کم اس گناہ سے بچ گیا. اب بتائیں کہ یہ کیسے؟ یہ وہ درجہ ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم گناہ سے اتنی نفرت کرنے والے بن جائیں. اس کے لیے صرف رمضان المبارک یہ کوالٹی پیدا کرنے کے لیے کہ ہمارے دل کے اندر ہر نیکی کے ساتھ محبت اور اس کا احترام پیدا ہو جائے، ہر گناہ سے ہمارے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، اس کے لیے آ رہا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے بونس کے طور پہ خود جو اس کی نیکیوں کا ریوارڈ ملٹی پلائی کر کے ہمیں دینے کا وعدہ دے دیا. والا دیکھیں نا، فرض 70 فرض کے برابر ثواب ملا، نوافل کا اجر فرائض کے برابر کر کے اللہ تعالیٰ. افطاری کروائی، روزہ رکھنے کا اپنا ثواب الگ اور افطاری کروانے کا ثواب الگ. بہانے اللہ رب العالمین، اور اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں ہے. سچی بات یہ ہے، اللہ کو ہم نے نہیں پہچانا. اور اللہ نے کلام پاک میں شکوہ بھی کیا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدر. ہم نے اللہ کو بھی اپنے دنیاوی جو افسران ہوتے ہیں نا، بس یہاں تک رکھا ہوا ہے، ایسا ہی سمجھا. اگر پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے. ماں مخلوق کے رشتوں میں اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور صرف انسان نہیں، جانور بھی، پرندے بھی. ماں اپنی اولاد کے ساتھ جو محبت کرتی ہے، باپ بھی وہ محبت نہیں کرتا.
ماں کی محبت، اور یہ ماں کی محبت یہ ایک حصہ ہے، باقی 99 اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھے اپنی مخلوق کے ساتھ محبت کی۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے، اب اس اعتبار سے تو ہم میتھمیٹکس پڑھنے والے کہیں گے یہ 1% ہو گیا، 100 میں سے ایک ٹکڑا یہ، باقی 99 ادھر، تو یہ 1% ہو گیا۔ یہ 1% ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، یہ 1 نہیں ہے، 1 نہیں ہے، یہ بہت تھوڑے سے مراد ہے۔ اور 99 یہ 99 نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات کو ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی سکیل نہیں ہے، ان لمیٹڈ۔ لیکن چونکہ ہماری سوچ، ہمارا علم، ہماری ادراک، ہمارا فہم بڑا محدود سا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ فگر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ، کئی لوگوں نے مشہور کیا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن جو میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کے 100 ٹکڑے کیے، ان میں سے ایک ٹکڑا ماں کے دل میں رکھا اس کی اولاد کے لیے۔ وہ ماں باقی لوگوں کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے جو محبت کرتی ہے وہ 1%، باقی 99۔ تو جب دیکھیں نا ماں کے ساتھ ایک گیا گزرا آدمی بھی، جاہل آدمی بھی کیسا محبت والا، احترام والا سلوک کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب یہ پتہ چلے کہ یہ ہستی تو اس سے بھی 99 گنا زیادہ میرے ساتھ محبت کرتی ہے، پھر اس کے ساتھ کتنی محبت ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین کو ہم نے، اس لیے میں نے کہا کہ ہم نے پہچانا نہیں، وہ ایسا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ محبت کریں اور سب سے زیادہ اس کے ساتھ محبت کریں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی حلال حرام جائز ناجائز کا قانون اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ جو شریعت ہے، یہ نیکی ہے، یہ گناہ ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ سارا جتنا بھی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ہماری ہی ضرورت ہے، یہ بھی ہماری ہی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، ساری کائنات مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کی شان میں رتی برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور 7 ارب انسان سارے دنیا کے باہر روڈ پہ نکل کے احتجاج شروع کر دیں، مخالفت اور بغاوت شروع کر دیں، اللہ رب العالمین کا ذرہ بھی نقصان نہیں کر سکتے، رب کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، وہ ایسی اٹل قادر مطلق ذات ہے۔ اور پھر اس دور میں، سائنس کا دور، ترقی کا دور، ریسرچ کا دور، ٹیکنالوجی کا دور، نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ غیر مسلم جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، انہوں نے بھی قرآن کی کسی آیت یا پیارے نبی کی کسی حدیث پر تحقیق کی، حیران کر دیا دنیا کو۔ میں دور نہیں جاتا ہوں، یہی جو کل سے شروع ہو رہا ہے ہمارا ماہ مقدس، روزے کے متعلق کتنے میڈیکل بینیفٹس ہیں، روزہ رکھنے کے کتنے فوائد ہیں، کولیسٹرول، بلڈ پریشر، فلاں 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 گن کے بتا دی ڈاکٹروں نے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہم روزہ اس لیے نہیں رکھیں گے کہ میرا کولیسٹرول لیول پر آ جائے، میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے، اور اگر یہ نیت رکھی تو پھر کولیسٹرول ہی ٹھیک ہوگا، بلڈ پریشر ہی ٹھیک ہوگا، پھر وہ اجر نہیں ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات،
نیت اگر سیدھی ہوگی دونوں چیزیں ملیں گی. نیت رکھنی ہے صرف اللہ کی خاطر، صرف رب کے لیے روزہ رکھنا ہے، اس کا حکم بجا لانے کے لیے. اور جب یہ جذبہ آ جاتا ہے نا، ابھی میں جو بات کر رہا تھا کہ نیکیوں کے ساتھ محبت، دیکھیں آپ تجربہ کریں گے، دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. اس سال تو موسم بہت حد تک بہتر ہے، ابھی اس درجے کی گرمی نہیں آئی. جس نے روزہ رکھنا ہے 50 ڈگری ٹمپریچر میں بھی وہ کھلے آسمان کے نیچے تغاری بیلچے کا کام کر کے بھی روزہ رکھتا ہے. اور جو نہ رکھنا چاہے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے بھی نہیں رکھتا ہے. لیکن اگر جذبہ پیدا کرتا ہے تو آپ دیکھیں نا، وہ بھی تو انسان ہے نا، اس نے کیسے روزہ رکھ لیا اور یہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ یہی اسپرٹ ہے، یہی وہ جذبہ ہے جو ہم نے اپنے دل میں پیدا کرنا ہے. اس ماہ مبارک میں اپنی تربیت کرنی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہر نیکی کے ساتھ محبت کریں اور ہر گناہ سے نفرت کریں. انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے. اور اللہ اپنا وعدہ جو دیتا ہے نہ وہ وعدہ بھولتا ہے، دنیا والے تو بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا ہے، نہ وعدہ توڑتا ہے، وہ بڑا وفا والا ہے. یقیناً انشاءاللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسا ہی مسلمان بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اس مسجد کے ساتھ ایک طویل عرصہ تک منسلک رہنے والے میرے والد گرامی 2 دن پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اکثر ساتھیوں کو معلوم ہے، اور بڑی محبت کرنے والے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، خاص طور پہ اس مسجد کے ساتھ جو ان کا انس تھا کہ میں ان کو کراچی بلانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن وہ کہتے تھے اعتکاف میں اسی مرکزی مسجد میں کروں گا. ان کو بڑی محبت تھی اس مسجد کے ساتھ. تو میں تمام نمازی ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما دے، ان کی جنت کو اللہ تعالیٰ جنت کا، ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کا ایک باغیچہ بنا دے. اللہ ہمارے جتنے اساتذہ، دوست، احباب کلمہ توحید پر فوت ہوئی ہیں سب کی مغفرت فرما. ہمارے اس والد گرامی اور ان کے علاوہ جو رشتہ دار توحید پر، ایمان پر فوت ہوئے ہیں، ہم تو اس سے التجا کرتے ہیں کہ سب کی بخشش فرما دے، سب کے درجات بلند فرما دے، ان کی آخرت بھلی فرما دے. اللہ ہم سب کو بھی نیکی پر رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اور ماہ مبارک جو آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں کما حق استفادہ کرنے کی توفیق دے دے، اس کی برکتیں سمیٹنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.